الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا قاعدہ القول الذی تؤیدہ آیات قرآنیہ مقدم علی ما عدم ذلک، وہ قول جس کی تائید قرآنی آیات کریں مقدم اسے ترجیح ہوگی، کس پہ؟ علی ما عدم ذلک، اس قول پہ، علی ما عدم سے مراد کیا ہے؟ وہ قول جو نہ پائے ذالک اس چیز کو، کس کو؟ اس تائید کو، آیات قرآنیہ کی تائید کو۔ ذالک سے مراد آیات قرآنیہ کی تائید۔ تو ایک قول وہ ہے جس کے ساتھ دیگر قرآنی آیات کی تائید ہے، اور ایک وہ تفسیری قول ہے جس کے ساتھ دیگر آیات کی تائید نہیں ہے۔ تو اس قول کو ترجیح دی جائے گی جس قول کے ساتھ دیگر قرآنی آیات ہیں جو تائید کر رہی ہیں۔ سورۃ القاعدہ پڑھیں انس۔ ترجح القول الآخر۔ چلیں سورۃ القاعدہ، اس قاعدہ کی صورت کیا ہے؟ اس قاعدہ کی مختصر توجیہ اور وضاحت کیا ہے کہ اذا تنازع العلماء، جب علماء کرام آپس میں اختلاف کریں، فی تفسیر آیت من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی کسی آیت کی تفسیر میں، وکان احد الاقوال، ان اقوال میں سے ایک، تؤیدہ، اس کی تائید کر رہی ہو، آیتن، کوئی اور آیت، کوئی اور ایک آیت، او آیات اخری، یا کئی ایک آیت، او قراءۃ متواترہ، یا اس کی تائید کر رہی ہو متواتر قراءت فی نفس الآیہ، اسی آیت میں، لأن القراءۃ بمثابۃ الآیہ، کیونکہ قراءت بھی مستقل آیت کے مقام و مرتبہ پہ ہوا کرتی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا جی؟ فہو اولا، فہو کی میت جاری ہے، احد الاقوال، یعنی کہ یہ قول جس کو تائید حاصل ہے، تو یہ قول جو ہوگا فہو اولا، یہ زیادہ لائق ہوگا بحمل الآیت علیہ، اس بات کے کہ آیت کو اس پہ محمول کیا جائے، آیت کی تفسیر اس کے مطابق کی جائے۔ لأن تائید القرآن لہ، کیونکہ قرآن کا اس کی تائید کرنا، یدل، یہ دلالت کرتا ہے علی صحتہ، اس قول کی صحت پہ، و استقامتہ، اور اس کے ٹھیک ہونے پہ، اس کے درست ہونے پہ۔ فإن تأید کل قول بآیۃ او آیات، اگر ہر قول اس کی تائید ہو جائے، کس کے ساتھ؟ کسی آیت کے ساتھ یا کئی ایک آیتوں کے ساتھ۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ایک قول کے ساتھ تائید ہے، دوسری قول کے ساتھ تائید نہیں ہے۔ اب ایک اور شکل بتانے لگے ہیں کہ پہلے قول کو بھی تائید حاصل ہے کچھ آیات کی، اور دوسرے قول کو بھی تائید حاصل ہے کچھ آیات کی۔ تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر خرج ترجیح بینہا عن ہذی القاعدہ، پھر ان اقوال بینہا، ان اقوال کے مابین، پھر ان اقوال کے مابین ترجیح نکل جائے گی ہمارے اس قاعدے سے، ویطلب من قواعد اخری، پھر ترجیح کو طلب کیا جائے گا دیگر قواعد سے، پھر ان کے ترجیح ہمارے اس قاعدے کے موضوع سے باہر نکل گئی، پھر یہ ترجیح کسی اور قاعدے کے ذریعے ہوگی، یعنی سبب ترجیح کوئی اور ہوگا، پھر یہ والا قاعدہ سبب ترجیح نہیں ہوگا۔ وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، اس قاعدے کے نیچے ایک صورت اور بھی داخل ہے، وہ کیا؟ ما اذا كانت الآیات، جب آیتیں، یعنی کہ دیگر آیتیں،
ترد احد الاقوالی، وہ اس آیت کے اقوال میں سے کسی ایک قول کو رد کر رہی ہوں. پہلے تھا ایک قول کی تائید کر رہی ہیں، اب کیا کسی ایک قول کو کیا کر رہی ہیں؟ رد کر رہی ہیں. وَتَقْضِي بِبُطْلَانِ مُقْتَضَاهُ، اور وہ فیصلہ کر رہی ہوں اس قول کے مفہوم کے باطل ہونے کا. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ، یہ صورت کیوں داخل ہے ہمارے قاعدے کے نیچے؟ یعنی کہ ہمارا قاعدہ کیا تھا؟ تائید کا قاعدہ، کہ ایک آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے تو ہم نے کہا تھا اس قول کو ترجیح دیں گے جس کی تائید میں کوئی اور آیت ہو یا کئی ایک آیات ہوں. میرا سوال بعد میں چلیں ٹھیک ہے آگے. اب کہہ رہے ہیں کہ ایک اور شکل بھی اس میں داخل ہے. وہ کیا داخل ہے؟ کہ ان اقوال میں سے ایک قول اس کے خلاف ہیں دیگر آیات، اس کو رد کر رہی ہیں دیگر آیات، تو یہ شکل بھی ہمارے قاعدے میں داخل ہو جائے گی. یہ کیوں داخل ہو جائے گی؟ اب یہ سوال ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّهُ، یہ اس لیے کہ اذا رد احد الاقوال، جب ان اقوال میں سے ایک کو رد کر دیا جائے، مسترد کر دیا جائے، او ضعف، یا اس کو کیا کر دیا جائے؟ ضعیف قرار دے دیا جائے، تو ترجح القول الآخر، تو دوسرا قول کیا ہو گیا؟ راجح ہو گیا. او انحصر الراجح فی بقیت الاقوال، یا راجح منحصر ہو گیا بقیہ اقوال میں. پہلے کیا کہا تھا؟ دوسرا قول کیا ہو گیا؟ راجح. یعنی کہ قول کتنے ہیں؟ ٹوٹل 2. ایک قول کو قرآن کریم کی دیگر آیات نے کیا کر دیا؟ مسترد کر دیا، تو دوسرا قول پھر کیا ہو گیا؟ راجح. یا اقوال ہیں 3 4 5 6، تو ایک قول کو دیگر آیات نے رد کر دیا. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے راجح تلاش کرنا ہے باقی 5 اقوال میں، 6 میں نہیں، 5 میں. ٹوٹل 5 ہیں تو 4 میں، 5 میں نہیں. ٹوٹل 4 اقوال ہیں تو چوتھے میں نہیں بلکہ باقی 3 میں. تو یہ کہتے ہیں انحصر الراجح فی بقیت الاقوال. یہاں تک واضح علماء کرام. چلیں جی آگے. مسئلہ فی تحریری مفہومی مصطلحی تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر کس کے ذریعے کرنی چاہیے؟ قرآن کے ساتھ. یہ جو اصطلاح ہے یہ بہت مشہور ہے. کہتے ہیں لیکن اس میں تحریر محل نزاع ضروری ہے. یہ تحریر کے معنی آپ کیا کر لیں؟ تحریر محل نزاع. دیکھیں علماء کرام، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ظلم سے یہاں پہ کیا مراد ہے شیخ عبدالمعیز؟ شرک مراد ہے. یہ ہمیں یہ تفسیر یہ ہمیں کس نے بتایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے؟ کون بتائے گا؟ جی فرقان، کس نے بتایا؟ یہ نبی علیہ السلام نے بتایا. نبی علیہ السلام نے ظلم کی تفسیر کی دوسری آیت کے ساتھ. تفسیر قرآن کی گئی ہے قرآن کی دوسری آیت کے ساتھ. تفسیر القرآن بالقرآن ہے، لیکن کرنے والے کون ہیں؟ مفسر کون ہے؟ اللہ کے نبی. سمجھا رہی ہے؟ اور کسی جگہ ایک قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے والا کون ہوگا؟ نعمان، انس. تو کیا یہ دونوں تفسیریں اور کاوشیں برابر ہیں؟ نہیں. اگر قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہو رہی ہے اور کرنے والے نبی علیہ السلام ہیں تو آنکھیں بند کر کے لیں گے. اور اگر یہ کام کرنے والے نعمان یا انس ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واقعی یہ قرآن کی تفسیر بالقرآن بن بھی رہی ہے کہ نہیں بن رہی. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت آتی ہے اور اس کی وضاحت کوئی اور آیت ساتھ ہی متصل کر رہی ہوتی ہے کسی اور مقام پہ، اور وہ صاف سمجھ لگ رہا ہوتا ہے، اس وہاں پہ کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، تو وہ تو صورتحال بالکل واضح ہوگی. لیکن بسا اوقات صورتحال واضح نہیں ہوتی، تو وہاں پہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ تفسیر القرآن بالقرآن لینے والی ہے یا لینے والی نہیں ہے. یہ بیان کرنے لگے ہیں ابھی. پڑھیں جی انس یذکر العلماء. جی رک جائیں. یہاں پہ علماء ذکر کرتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن کو اس اسلوب میں
کہ اعلیٰ انہو کہ بے شک یہ کیا تفسیر قرآن بالقرآن، یہ جو ہے قسم ہے، کس کی قسم؟ تفسیر بالمعثور کی قسم۔ کس کی؟ تفسیر بالمعثور کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ تفسیر کرنا مروی روایت شدہ چیز کے ساتھ، یعنی کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ یا حدیث نبوی کے ساتھ یا سلف صالحین وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر بالمعثور۔ اچھا، یہ اس کے الٹ کیا ہوتی ہے؟ تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمعثور کے الٹ کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ایک ہوگی تفسیر بالمعثور، ایک ہے تفسیر بالرائے۔ تو اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کو کس میں شمار کرتے ہیں؟ تفسیر بالمعثور میں سے، اور کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ أَبْلَغُ أَنْوَاعِ التَّفْسِيرِ وَصَحْحُهَا، یہ تفسیر کے اقسام میں سے بلیغ ترین قسم ہے اور صحیح ترین قسم ہے۔ ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ لیکن مؤلف اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، مؤلف اس بات پہ مطمئن نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی کریں پھر تو واقعی وہ تفسیر بالمعثور ہے۔ اگر وہ کرے نعمان تو پھر بھائی یہ تفسیر بالرائے بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ ان کی رائے ہے کہ قرآن کی یہ آیت اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے، ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ ٹھیک نہ ہو۔ اچھا آپ دیکھیں، کہتے ہیں والذی یظہر، جو چیز واضح ہوتی ہے واللہ تعالی عالم، وہ یہ کہ ان تفسیر القرآن بالقرآن ینقسم الی قسمین، کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ اس کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما توقیفی، پہلی کیا ہے؟ توقیفی ہے، اور یہ کس کی طرف سے ہوگی؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ہوگی، یا بالکل اتنی واضح ہوگی کہ کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا۔ تو یہ توقیفی لا اجتہاد فیہ ولا نظر، اس میں کسی قسم کا کوئی اجتہاد نہیں ہے، ولا نظر، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غور و فکر ہے۔ غور و فکر سے ماورا ہے، ہر کوئی غور و فکر سے پہلے اس کو مان لیتا ہے۔ والآخر، دوسری قسم اجتہادی، توقیفی پہ نمبر 1 لکھ دیں، اجتہادی پہ نمبر 2 لکھ دیں۔ یہ قسمیں کس کی بن گئی ہیں؟ تفسیر القرآن بالقرآن کی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ توقیفی، دوسری کیا ہے؟ اجتہادی۔ اچھا، اجتہادی کون سی ہوتی ہے؟ یعتمدو، اس کا دار و مدار ہوتا ہے، یعتمدو اجتہادی کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ علی قوت نظر المفسر و تجردہ، اس کا دار و مدار ہوتا ہے کس معاملے میں؟ اللہ کو چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے، یعتمد فی قربہ من الصحۃ و بعدہ عنہا، اس کا دار و مدار اس کے صحت کے قریب ہونے میں یا اس کے صحت سے دور ہونے کے معاملے میں دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ انحصار کس چیز پہ ہے؟ مفسر کی نگاہ کی قوت پہ، وتجردہ، اور اس کے غیر متعصب ہونے پہ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں کہ توقیفی میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، جو اجتہادی ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں، اس کا دار و مدار مفسر کی ذات کے اوپر ہے۔ مفسر کیسا ہے؟ اگر مفسر وہ ہے جو ہمیں پتہ ہے غیر متعصب ہے، اپنے مسلک کی سائیڈ نہیں لیتا، اپنے غلط عقیدے کی سائیڈ نہیں لیتا، اور پھر اس کی نظر جو ہے، اس کی عقل جو ہے وہ بھی بہت اعلیٰ قسم کی ہے، تو پھر امید یہ ہے کہ اس کا یہ اجتہاد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا، صحیح ہوگا۔ اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ معتزلی ہے، یہ رافضی ہے، یہ بدعتی ہے، یہ گمراہ انسان ہے، تو پھر کیا امید ہوگی کہ اس کا اجتہاد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ غلط ہوگا، کیونکہ اس کو اجتہاد پہ ابھارنے والی چیز کیا ہوگی؟ اس کا غلط عقیدہ، اس کی بدعات، اس کا باطل جو نظریہ ہے وہ، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ بدعتی تو نہیں ہے، گمراہ تو نہیں ہے، لیکن وہ علم میں جو پختگی ہے، جو اہلیت ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، یا اہلیت ہے لیکن کسی جگہ پھر بھی مار کھا گیا ہے، اہلیت ہونے کے باوجود کسی جگہ کیا کھا گیا؟ مار کھا گیا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، سامنے رکھنا پڑے گا۔ چلیں دیکھیں جی، کہتے ہیں والآخر اجتہادی، دوسری اجتہادی ہے یعتمدو، اس کا دار و مدار ہے کس چیز پہ؟ مفسر کی نگاہ کی قوت پہ،
اور اس کے غیر متصب ہونے پہ کس معاملے میں دار و مدار ہے؟ اس کے صحت فی قربی ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اجتہادی، اس اجتہادی کے صحت کے قریب ہونے کے معاملے میں، او بعدی ہی، یا اس اجتہادی کے عنہا، ہاں صحت سے دور ہونے کے معاملے میں۔ بہت اچھے فرقان، پڑھیں جی آگے نس۔ اچھا، پہلی قسم کیا ہے؟ توقیفی۔ یہ جو ہے اس کی تعریف کیا ہے کہ ان یکون فی الکلام لبس و خفا، کسی کلام میں اشتباہ ہو، لبس کا معنی کیا؟ اشتباہ ہو، اشکال ہو، و خفاء اور کوئی چیز کیا ہو؟ مخفی ہو۔ فیاتی تو وہ لائے، کون لائے؟ اللہ تعالیٰ یا قرآن، خود قرآن، وہ لائے بما اس چیز کو جو اس کو زائل کر دے۔ کس کو زائل کر دے؟ اس لفظ کو اور خفا کو۔ وَيُفَسِّرُهُ اور اس کلام کی کیا کر دے؟ تفسیر کر دے۔ اما بعدہ مباشرتاً، یا تو اس کے متصل بعد، او فی موضع آخر، یا کسی اور مقام پہ، وارد جو مقام آیا ہے، مورد البیان لہو، اس کی وضاحت کے طور پہ۔ کس کی وضاحت کے طور پہ؟ یہ کلام جس میں لفظ اور خفا تھا، اس کلام کی وضاحت کے طور پہ۔ اچھا، یہ کچھ گفتگو کہاں سے لی ہے مؤلف نے؟ معترک الاقران سے۔ معترک الاقران فی اعجاز القرآن، یہ کس کی کتاب ہے؟ امام سیوطی کی۔ چلیں جی پڑھیں آگے انس جی۔ ہاں جی، اس قسم کی مثالوں میں سے کس قسم کی بات ہو رہی زہیب؟ تفسیر القرآن بالقرآن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہیب بھائی ابھی بہت پیچھے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں چلے، راستے میں کہیں اور چلے گئے ہیں جی۔ ہاں جی، توقیفی، ٹھیک ہو گیا۔ فمن امثلۃ ھذا القسم، یہ جو توقیفی ہے اس قسم کی مثالوں میں سے کیا ہے؟ تفسیر الحلوعی، لفظ حلو کی تفسیر۔ لفظ حلو کہاں پہ آیا ہے؟ اللہ کے فرمان میں کہ ان الانسان خلق حلوعا، بے شک انسان کو پیدا کیا گیا حلوعا، حلوعا بے صبرا، یا تھڑ دلا، یا کیا؟ تھڑ دلا، ٹھیک ہو گیا۔ اور دل تھوڑا سا ہے کیا مطلب؟ بزدل قسم کا، کنجوس قسم کا، یعنی کم ظرف، بالکل یہ ساری اس میں پائی جاتی ہیں چیزیں۔ اچھا، ان الانسان خلق حلوعا، اب حلوعا کی تفسیر اس کی ضرورت ہے، اس لفظ میں لبس ہے، خفا ہے، تو کہتے ہیں اس کی تفسیر پھر کہاں پہ آئی ہے؟ تفسیر الحلوع بقولہ، بقولی کس کے متعلق ہے پھر؟ بقولہ، تفسیر کے متعلق ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ تفسیر کے۔ حلو کی تفسیر، اللہ کے اس فرمان میں آنے والے لفظ ان الانسان خلق حلوعا کی تفسیر بقولہ، اللہ کے اس فرمان کے ذریعے اذا مسہ الشر جزوعا، یعنی کہ جو ہی اللہ نے کہا نا ان انسان خلق حلوعا، ساتھ ہی تفسیر آ گئی کہ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ یہ حلوعا کیسے ہے؟ کہ اذا مسہ الشر، جب اس کو شر چھوتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جزوعا کیا ہوتا ہے؟ جزا فضا کرنے والا، گھبرا جانے والا، بہت گھبرا جانے والا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر چھوتی ہے، اللہ کی نعمتیں برستی ہیں اس کے اوپر، منوعا پھر کیا بن جاتا ہے؟ نہ دینے والا، انتہائی کنجوس، انتہائی بخیل۔ تو یہ دو آیتیں تفسیر ہیں کس لفظ کی؟ جی سعد، ہاں حلوعا کی، بہت اچھے۔ آگے حلو جو ہے نا، تفسیر الحلو، اس کو پر لکھ دیں نمبر 1۔ ابھی وہ تفسیر الطارق یہ ہو گیا نمبر 2، یعنی کہ توقیفی تفسیر کی دوسری مثال کیا ہے؟ تفسیر الطارق، لفظ طارق کی تفسیر۔ کون سا لفظ طارق؟ جو اس آیت میں آیا ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی۔
وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا پتا الطارق کیا ہے، آپ کو کیا پتا الطارق کیا ہے. تفسیر آگے بقولہ النجم الثاقب، یہ کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ ہے. تو یہ جی طارق سے یہاں پہ مراد چمکتا ہوا ستارہ. جی ہاں. اس کے اوپر لکھیں نمبر 3. اس قسم کی مثالوں میں سے پہلی مثال تھی حلوق کی تفسیر، دوسری مثال تھی طارق کی تفسیر، اور تیسری لفظ اولیاء اللہ کی تفسیر. کہاں پہ ہے لفظ اولیاء اللہ؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کی تفسیر کس کے ساتھ؟ بقولہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ہے اولیاء اللہ، وہ جو ایمان لائے اور وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، اللہ کی آگ سے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. وَمِثَالُ مَا فُسِّرَ فِي مَوْضِعٍ آخر. جی نہ چوتھی نہیں لکھنا اس کے اوپر. یہ دیکھیں نا اوپر انہوں نے کیا کہا تھا توقیفی کی تفسیر میں. ایک وہ جو مباشرہ کی انہوں نے کتنی مثالیں دی ہیں؟ 3. یعنی کہ تفسیر القرآن بالقرآن التوقیفی المباشر کی 3 مثالیں دی ہیں. تفسیر القرآن بالقرآن التوقیفی المباشر کی 3 مثالیں دی ہیں. اور اب مثالیں دینے لگے تفسیر القرآن بالقرآن التوقیفی ولکنہ فی موضع آخر، اس کی مثال دینے لگے. ومثال ما فسر فی موضع آخر، اور مثال اس کی جس کی تفسیر کی گئی ہو کسی اور جگہ پہ. پڑھیں جی انس. اچھا دیکھیں جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہم نے ان پہ حرام کر دیں وہ چیزیں جو ہم آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکے ہیں. ہم آپ کے سامنے پہلے، تو لبس اور خفا ہو گیا نا کہ پتہ نہیں وہ کیا بیان کیا ہے. تو اس کی تفسیر پہ کسی اور جگہ پہ ہے. وہ کیا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور وہ ان لوگوں پہ جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر دیا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناخن والے کو، ہر ناخن والے جانور کو اور پرندے کو، ہر ناخن والے جانور کو اور پرندے کو ہم نے حرام کر دیا. کیا مطلب ناخن والا؟ اس سے مراد وہ ہیں جن کے پنجے الگ الگ نہیں ہوتے بلکہ جڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ علماء کرام نے مثال دی ہے اس کی اونٹ کی، مثال دی ہے شتر مرغ کی، مثال دی ہے بطخ کی، کہ ان کے جو پنجے ہوتے ہیں وہ الگ الگ نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ مراد ہیں اس سے. چلیں دیکھیں آگے. اور ان لوگوں پہ جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر دیا کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور اور پرندے کو. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائیوں میں سے اور بھیڑ بکریوں میں سے، حرمنا علیہم، ہم نے ان پہ حرام کر دیں، شہومہما، ان کی چربیاں. کن کی چربیاں؟ گائیوں کی اور بھیڑ بکریوں کی. الا ما حملت ظہورہما، سوائے اتنی چربی کے جس کو اٹھائے ہوئے ہوں ظہورہما، ان کی پشتیں، گائے کی پشت یا بکری کی پشت جس چربی کو اٹھائے ہوئے ہو وہ معاف ہے. اب الحوایا، یا جتنی چربی کو اٹھائے ہوئے ہوں کون؟ انتڑیاں، جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. او مختط بعظم، یا اتنی چربی جو لگی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ ہڈیوں کے ساتھ. لیکن جو الگ سے چربی ہے باقاعدہ پکڑ کے الگ سے کھانے والی وہ حلال نہیں تھی. سمجھا گی علماء کرام؟ جو تھوڑی بہت لگ کے آگی ہڈی کے ساتھ، انتڑیوں کے ساتھ یا پوچھ کے ساتھ وہ حلال تھی، باقی کیا تھی؟ حرام تھی. تو یہ وضاحت ہوگی کس کی؟ ما قصصنا علیک من قبل. جی
اور اس کے علاوہ بھی مثالیں ہیں. فہاد القسم، تو یہ قسم، ولا شکا، کوئی شک و شبہ نہیں کہ انہ ابلغ انواع تفسیری، یہ تفسیر کی اقسام میں سے سب سے بلیغ قسم ہے، عمدہ قسم ہے. ولا قول لأحد معہ، اور اس کے ساتھ کسی اور کا قول نہیں چلے گا. جب یہ تفسیر آ جائے تو اس کے مقابلے میں کسی اور کا تفسیر ہو تو کسی اور کا قول ہو وہ نہیں چلے گا. وَمِثْلُهُ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ، اور ایسی تفسیر جو ہوتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا. وَهُوَ الَّذِي يُصَنَّفُ مِنَ التَّفْسِيرِ بِالْمَأْثُورِ، اور اس قسم کو شمار کیا جاتا ہے، یصنف شمار کی جاتا ہے، گردانا جاتا ہے، کس میں سے؟ تفسیر بالماثور کی قسم میں سے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کون سی تفسیر کہلائے گی؟ تفسیر بالماثور. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی آگے. رک جائیں. دوسری قسم کیا ہے؟ الاجتہادی. الاجتہادی یہ قسم کس قسم کے مقابلے میں ہے جی سعد؟ توقیفی کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں ہے؟ توقیفی کے مقابلے میں. وہو المعتمد، اور اس کا دار و مدار کس چیز پہ ہوتا ہے اس اجتہادی تفسیر کا؟ علی صحت النظری، نظر کے صحیح ہونے پہ. نظر سے مراد یہاں آنکھوں والی نظر نہیں ہے. کون سی؟ عقل والی نظر، بصیرت والی، غور و فکر والی. وقوت الاستنباط، اور اس کا دار و مدار ہے استنباط کی قوت پہ. وذالک بأن یحمل معنی آیت علی آیت اخری، اور یہ اس طرح کہ ایک آیت کے معنی کو محمول کیا جائے دوسری آیت پہ. دوسری آیت کون سی؟ جو بیان کر دینے والی ہو اور شرح کرنے والی ہو پہلی آیت کی. ایک آیت کے معنی کو سمجھا جائے دوسری آیت کی روشنی میں، وہ دوسری آیت جو پہلی آیت کی کیا کرنے والی ہے؟ وضاحت، تفسیر اور شرح. وہذا النوع منہ المقبول و منہ المردود، اور یہ جو قسم ہے منہ سے کیا مراد ہے؟ وہذا النوع منہ المقبول و منہ المردود، یہ جو قسم ہے اس میں سے کچھ کیا ہوگی؟ قابل قبول ہوگی، اور کچھ جو ہوگی مردود ہوگی. کہ ای اجتہاد فی تفسیر آیت اخری، کسی بھی آیت کی تفسیر میں کسی بھی اجتہاد کی طرح، کسی آیت کی تفسیر میں کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ قابل قبول ہو سکتا ہے وہ کیا ہو؟ مردود ہو. چلیں. ہاں، ولا اعتبار فی قبولہ، اور اس کے قبول ہونے میں، یہ اجتہادی قسم کے، اس کے قبول ہونے میں اعتبار نہیں ہوگا بکونہ، اس بات کا. کس بات کا؟ کہ فسرت آیت باخری، کہ اس آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی گئی ہے. یعنی کہ یہ روب نہیں ڈالا جائے گا کہ میں جناب قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں اور تم قبول نہیں کرتے ہو. بھائی یہ تو کہہ رہا ہے نا، یہ تیرا دعویٰ ہے، تو اس لیے اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں ولا اعتبار فی قبولہ، اس کے قبول ہونے میں اعتبار نہیں ہوگا بکونہ، اس بات کا کہ فسرت آیت، کہ ایک آیت کی تفسیر کی گئی ہے باخری، دوسری آیت کے ساتھ. جی. ہاں، کہتے ہیں فکثیر ما، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تجعل آیا، کہ ایک آیت کو بنا دیا جاتا ہے، او لفظ منہا، یا آیت کے کسی لفظ کو بنا دیا جاتا ہے. کیا بنا دیا جاتا ہے؟ نذیراً، یعنی کہ اس آیت کی طرح، لیس مثلہ، جو اس کی طرح نہیں ہوتی. کہتے ہیں یہ آیت اس آیت کی طرح ہے، یہ آیت اس آیت کی نذیر ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. جیسا کہ یہ کام کون کرتے ہیں؟ بدتی لوگ اور خواہش پرست لوگ، معتزلہ وغیرہ میں سے، معتزلہ ومن نہا نحوہم، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلا. فہم، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فہم یقررون بدعہم، یہ اپنی بدتوں کا اثبات کرتے ہیں. ویجعلون بعض الآیات، اور بنا دیتے ہیں آیتوں میں سے کچھ کو نظائر بعض، کچھ آیتوں کی طرح. وہی لیست کذالک، جب کہ وہ اس طرح نہیں ہوتی. کیوں ایسا کرتے ہیں؟
لتصحیح ما ذهبوا الیہ، اس کو درست قرار دینے کے لیے اس باطل عقیدے کو جس کی طرف وہ گئے ہیں، اپنے باطل عقیدے کی تصحیح کے لیے۔ کمن جعلا، اب کہتے ہیں اس کی مثال لے لیں آپ، کمن جعلا قولہ تعالی، جیسا کہ وہ شخص جس نے کر دیا اللہ کے فرمان ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی کو مثل قولہ تعالی اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما۔ اچھا، پہلی آیت کا معنی کیا ہے جی فرقان کریں؟ ما منعک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سیف اللہ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ استغفر اللہ، جی شمشیر، ہاں جی اسعد، شیطان سے کہہ رہے ہیں، ابلیس سے۔ اللہ تعالیٰ ابلیس سے کہہ رہے ہیں ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا، روکا تھا، کس بات سے؟ سجدہ کرنے سے۔ کس کو؟ اس شخصیت کو جس کو میں نے پیدا کیا تھا اپنے دونوں ہاتھوں سے، یعنی مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیدا کس نے کیا؟ خلق تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلق، اور کیسے پیدا کیا؟ بیدیہ کہنے کے لیے ساتھ با بھی آئی ہے، یدیہ سے پہلے کیا آئی ہے؟ با، اور یدیہ بھی تثنیہ، یعنی کہ ویسے تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا ید ان سے مراد قدرت ہے، تو دو قدرتیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہو گیا؟ کیا دو نعمتیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اچھا اب اگلی آیت دیکھیں، کہتے ہیں کہ اس آیت کو، سورہ صاد کی اس آیت کو ما منعک ان تسجد، آپ سمجھیں اس آیت کی طرح جس میں آیا ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیں۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انا خلقنا لهم، کہ بے شک ہم نے ان کے لیے بنائے ہیں، ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ کیا پیدا کیے ہیں؟ انعامن، چوپائے، مویشی، کس میں سے؟ مما عملت ایدینا، اس میں سے جسے بنایا ہے ہمارے ہاتھوں نے۔ جسے بنایا کس نے؟ کس نے بنایا؟ ہمارے ہاتھوں نے۔ یہ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں، ورنہ حقیقی ترجمہ کیا ہے؟ جسے بنایا ہے ہم نے۔ ہاتھوں کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، ہاتھوں کا ترجمہ بولیے ذرا، ہاتھوں کا ترجمہ مما عملت ایدینا کا معنی کیا کیا جائے گا؟ وہ چیزیں جو ہم نے بنائی ہیں، ہمارے ہاتھوں نے نہیں بنائی، کس نے بنائی ہیں؟ ہم نے بنائی ہیں۔ اچھا یہ کہتے ہیں اب دوسری آیت میں تم نے ہاتھوں کا ترجمہ نہیں کیا، ابھی تم خود کہہ رہے تھے نا نہیں کرنا ترجمہ، ابھی کہہ رہے تھے نا، تو کہتے سورہ صاد میں بھی ایسے ہی کرو، سورہ صاد میں بھی ایسے ہی کرو، ید کا ترجمہ نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اے ابلیس، تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے پیدا کیا؟ ہاتھوں کا تذکرہ وہاں بھی چھوڑ دیں، ہاتھوں کا تذکرہ وہاں بھی چھوڑ دیں، تو ہم کہیں گے، اب ذرا 2 منٹ دیکھیے گا میری طرف، ہم کہیں گے دونوں آیتوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ دوسری آیت جو سورہ یاسین والی ہے، انعام والی، اس کو ہم سمجھیں گے ایک اور آیت کی روشنی میں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ان گناہوں کی وجہ سے آتی ہے جو کنہوں نے کمائے ہوتے ہیں؟ تمہارے ہاتھوں نے۔ اس کا مطلب ہے ہاتھ سے گناہ کریں تو عذاب آتا ہے، زبان سے کریں تو عذاب نہیں آتا۔ پہلی قوموں پہ جو عذاب آتا رہا نا، وہ صرف ان کے ہاتھوں کے گناہ کی وجہ سے آتا رہا، جو منہ سے شرک کرتے تو اس کی وجہ سے عذاب نہیں آتا تھا، ایسے ہی نا؟ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں، مراد یہ ایک عربوں کا طریقہ استعمال ہے، وہ ایسے کہتے ہیں فبما کسبت ایدیکم، مراد یہ فبما کسبتم، یعنی کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آئیں وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ تو نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ ہاتھ کی طرف۔ یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ یاسین میں کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے جانور اپنے ہاتھوں سے پیدا کیے، اور انداز میں، اسلوب میں بڑا فرق ہے۔ سورہ صاد میں کیا تھا؟ اور شیخ کیا نام عبد المعز دھیان سے، سورہ صاد میں کیا تھا؟ لما خلقت، میں نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ کس کے ساتھ؟ باتا دیا بھی آئی، بیدیہ، اور اس کی باری آئی تو مما خلق، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مما
مما عملنا بی ایدینا، یہ نہیں کہا مما عملنا بی ایدینا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ ان کو پیدا کیا ہمارے ہاتھوں نے، مراد یہ کہ ہم نے، جیسے ہر چیز پیدا ہوئی ہے کن کے ساتھ، ہر چیز کیسے پیدا ہوئی ہے؟ کن کے ساتھ، اور وہ چیزیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ پیدا کیا وہ محدود ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اگر جانوروں کو بھی اللہ نے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کا کیا اعزاز ہوا؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب دیکھیں مزید ان کی وضاحت پڑھیں۔ یہ جو وضاحت ابھی شروع ہو چکی ہے نا، یہ عبارت انہوں نے لی ہے امام ابن تیمیہ سے۔ ہمارے مؤلف نے کس سے عبارت لی ہے؟ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے۔ تو یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے پڑھنے کے فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے جو کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں۔ کبھی ہماری ملاقات ہو جاتی ہے امام ابن جریر طبری سے، وہ تو اکثر ہوتی ہے، اور مجھے امید یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کتاب نہ پڑھی ہوتی تو امام طبری سے ہماری ملاقاتیں اتنی کبھی نہ ہوتی ہیں۔ اور کئی طالب علم ایسے ہیں جو اگر یہ کتاب نہ پڑھیں تو امام طبری سے ملے بغیر ہی شاید دنیا سے چلے جائیں، امام طبری سے ملاقات کیے بغیر ہی دنیا سے۔ لیکن اب ہماری کتاب کے ذریعے امام طبری سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تقریباً ہفتہ وار ہی ہو جاتی ہیں، ہفتہ وار ملاقات ہو جاتی ہے نا شیخ صاحب، اور امام ابن تیمیہ سے بھی کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ان کی مشکل عبارتیں آ رہی ہیں، یہ ہمیں پڑھنی پڑیں گی، سمجھنی پڑیں گی، اور اگر یہ پیریڈ کا بہانہ نہ ہو تو میں ہوں یا آپ، ہم نے کہنا یہ چھوڑو، یہ مشکل آگے پڑھتے ہیں، یہ چھوڑو آگے پڑھتے ہیں، لیکن اب جان نہیں چھوٹے گی۔ چلیں جی دیکھتے ہیں۔ اور حق بات یہ ہے کہ یہ آیت لیست نہیں ہے مثلا تلکا، اس آیت کی طرح، یہ آیت اس آیت کی طرح نہیں ہے۔ کون سی آیت؟ ٹھیک ہے چلیں جی جی۔ لِأَنَّهُ هُنَا، یہاں پہ نمبر 1 لکھ لیں۔ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فعل کی اضافت کی ہے، فعل کیا؟ عملت، عمل، بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فعل کی اضافت کی ہے کس کی طرف؟ ایدی کی طرف کی۔ یہ عمل کس کا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کا۔ یہ عمل کس کا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کا۔ فصار شبیہن، تو یہ مشابہ ہو گیا اللہ کے اس فرمان کے، بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی کہ جو فساد ظاہر ہوا ہے سمندر میں، خشکی میں، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے۔ مراد یہ کہ جو لوگوں نے گناہ کیے ہیں، چاہے ہاتھوں سے کیے ہوں، چاہے زبان سے کیے ہوں، چاہے پاؤں سے کیے ہوں، چاہے کانوں سے کیے ہوں، چاہے نگاہوں سے کیے ہوں۔ اچھا جی، وہنا، اور میں نے جب مجموع الفتاویٰ دیکھا امام صاحب کا، تو امام صاحب نے یہاں پہ آیت جو لکھی ہے وہ یہی ہے، فبما کسبت ایدیکم۔ کیا لکھی ہے؟ فبما کسبت ایدیکم۔ اچھا آگے جی، وہنا، اور یہاں پہ وہنا سے مراد کیا؟ ابھی صاد، سورہ صاد، وہنا اضاف الفعل الیہ، یہاں پہ فعل کی اللہ نے اضافت کی، الیہ، اپنی طرف۔ کون سے فعل کی؟ شیخ عبد المعز، خلق والا جو فعل ہے، اس کی اللہ نے اضافت کی اپنی طرف۔ کیسے کی اپنی طرف حنزلہ؟ کیسے؟ تو کہہ کے، کیسے؟ تو کہہ کے۔ فقال، چنانچہ اللہ نے کیا کہا؟ لما خلقت بیدی، جس کو میں نے پیدا کیا ہے۔ ثم قال، پھر یہ بھی کہا بیدی، پھر کیا کہا؟ بیدی، کہ میں نے پیدا کیسے کیا ہے ان کو؟ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ آگے پڑھیں جی۔ رک جائیں، اور یہ بات بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو ایدن کے اوپر نمبر 2 لکھ لیں۔ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اپنی ذات مقدسہ کو کس لفظ کے ساتھ؟ کیسے؟ خلقتو، وفی الیدین، اور یدین میں ذکر کیا لفظ تثنیہ، ایک طرف خلقتو اور ایک طرف بیدیہ۔ ٹھیک ہو گیا علماء اکرام؟ یعنی کہ ایک طرف کیا کہا ہے؟ خلقتو، اور ایک طرف بیدیہ۔
کما فی قولہ بل یداہ مبسوطان میں دیکھیں کیا ہے، یداہ ہو اللہ تعالیٰ واحد اور یدان تثنیہ، ایسے ہی نا علماء کرام. اچھا جی، بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. وَهُنَاكَ اور وہاں پہ، کہاں پہ، اولم مما عملت ایدینا، وہاں پہ ایدی کو مضاف کیا الی صیغۃ الجمع، کس کی طرف، جمع کی طرف، عملت ایدینا. فصار کقولہ، تو وہ ایت ہو گئی کس ایت کی طرح، تجری بأعیننا، کہ وہ چل رہی تھی کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے. آگے چلیں جی. اچھا دیکھیں، وہذا اور یہ جو ہے جمع میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے کہ بیدہ الملک بیدک الخیر مفرد میں، یہ کہ جمع اور مفرد کا معاملہ ایک جیسا ہے اور تثنیہ کا معاملہ مختلف ہے. چلیے آگے جی. رک دیں، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اپنی ذات کا تارتاً، کبھی کس لفظ کے ساتھ، مفرد کے ساتھ، اور وہ ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. اور کبھی اللہ ذکر کرتے ہیں اپنی ذات کا لفظ جمع کے ساتھ، جیسے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو واضح طور پہ کیا دی ہے، فتح دی ہے. اور اس جیسی دیگر آیتیں. ولا یذکر نفسہ، اور اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کرتے اپنے نفس کا کس کے ساتھ، لفظ تثنیہ کے ساتھ کبھی بھی. کیوں جی؟ کیونکہ جو لفظ جمع ہے وہ تقاضا کرتا ہے اس تعظیم کا جس تعظیم کے اللہ تعالیٰ حقدار ہیں. جی. اور بسا اوقات وہ دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی پہ. جی. اور جہاں تک تعلق ہے لفظ تثنیہ کا تو یہ دلالت کرتا ہے عدد محصور پہ. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے تعظیم کی وجہ سے آپ دو کہا ہے، یا دین اللہ نے تعظیم کے طور پہ کہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں یہ دلالت کرتا ہے اس عدد پہ جو محصور ہے، وَهُوَ مُقَدَّسٌ عَنْ ذَلِكَ، اور وہ اس سے پاک ہے. جی. اچھا، یہاں گفتگو ختم ہوگی امام تیمیہ کی. اب اصل میں انہوں نے دو شرطیں لگائی تھیں اجتہادی کی. کیا شرطیں لگائی تھیں؟ اجتہاد کرنے والا جو ہے وہ غیر متعصب ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کی نظر جو ہے وہ قوی ہو، مضبوط ہو. اور اگر کسی جگہ پہ اس کی نظر جو ہے وہ کمزور ہوگی تو کام خراب ہو جائے گا. چلیں اب یہ دوسری صورت بتانے لگے ہیں. جی. اچھا، میں نے اپنے پاس کیا کیا ہوا ہے، وہ اوپر جو یہاں بات شروع ہوئی تھی نا، فَكَثِيرًا مَا تُجْعَلُ الْآيَةُ لَفْظٌ مِّنْهَا نَظِيرًا لِمَا لَيْسَ مِثْلُهُ، مل گیا. اس کو میں نے اپنے پاس نمبر 1 بنایا ہوا ہے، اور جب بھی پڑھنے لگے ہیں اس کو نمبر 2. وَقَدْ يَكُونُ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى الْأُخْرَى، وَقَدْ يَكُونُ اور کبھی ہوگا آیت کو دوسری آیت پہ محمول کرنا، اجتہاد ہوگا جو خالی ہوگا کس سے، خواہش نفس سے اور بدعت سے. لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہوگا، راجے کے برخلاف ہوگا. جی. راجے کے خلاف کیوں ہوگا؟ کیونکہ ایسا معارض موجود ہے جو اس سے زیادہ قوی ہے. جی. اور دوسرا جو قول ہے اس کی تائید ہو رہی ہے وجوہ ترجیح میں سے کسی اور وجہ کے ساتھ. جی.
دیکھیں جی، اب کہتے ہیں جیسا کہ قتادہ کا قول ہے اللہ کے اس فرمان کی تفسیر میں وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ بھی ہے اللیل رات، نسلخ منہ النہار، ہم اس سے کھینچتے ہیں دن کو، نسلخ کا معنی میں کیا کیا ابھی، کھینچتے ہیں، منہ اس سے، کس کو، دن کو۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر کیسے کی قتادہ نے، حیث جعلہا، قتادہ نے اس آیت کو بنا دیا ہے اللہ کے اس فرمان کی طرح کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یولج اللیل فی النہار، اس کی صحیح تفسیر کیا ہے کہ کبھی دن ہو گیا کتنے گھنٹے کا، 13 گھنٹے کا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کس کو کس میں داخل کر دیا، رات کو دن میں داخل کر دیا، دن بڑا ہو گیا نا، اور کبھی اس کو الٹ ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے، کمی بیشی، یولج اللیل فی النہار سے مراد کیا ہے، کمی بیشی کس کی، دن اور رات کی۔ اچھا، قتادہ کہتے ہیں کہ پہلی آیت سے مراد یہی تفسیر ہے، امام طبری کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، پوری آیت پڑھیں آپ دیکھیں، اور ان کے لیے نشانی ہے رات، ہم اس سے دن کو کھینچتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک لوگ تاریکی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا چکر ہے، رات کے اوپر دن کا پردہ چڑھا ہوا ہے، رات کے اوپر دن کا، تو جب وہ پردہ ہم اتار دیتے ہیں دن کا تو تاریکی چھا جاتی ہے، یعنی کہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پردہ ہے یہ پوری رات پہ چڑھا ہوتا ہے، کس پہ چڑھا ہوتا ہے، پوری رات پہ، اور یہ جو علاج کا معنی ہے یہ تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے 1 گھنٹے کا اور 2 گھنٹے کا، تو سلخ اور چیز ہے، علاج اور چیز ہے۔ آئیں جی آگے دیکھیں، اور قتادہ کی تفسیر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور امام ابن جریر نے قتادہ کے قول کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف قرار دیتے ہوئے جو الفاظ کہے ہیں وہ عربی میں لمبے چوڑے ہیں، مجھ سے آپ سن لیں، لکھیں نہ، کیونکہ لکھتے ہوئے آپ خود بھی تھکیں گے، مجھے بھی تھکائیں گے، 3-4 لینے ہیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ قَتَادَةُ فِي ذَلِكَ، اور یہ جو قتادہ نے کہا ہے اس آیت میں، فی ذالک اس آیت میں، عندی بعید، میرے ہاں یہ کیا ہے، بعید ہے، وَذَلِكَ أَنَّ إِيلَاجَ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ، رات کو دن میں داخل کرنا، انما هو زیادۃ ما نقص من ساعات هذا فی ساعات الآخر، ٹھیک ہو گیا، یہ کیا ہے، بڑھا دینا، جو ادھر سے کم ہو گیا ادھر بڑھا دینا، جو گھنٹے دن کے کم ہو گئے ان کو رات میں داخل کر دینا، اور جو رات کے کم ہو گئے ان کو دن میں داخل کر دینا، یہ ہے۔ وَلَيْسَ السَّلْخُ مِنْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ، سلخ کا اس تفسیر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لِأَنَّ النَّهَارَ يُسْلَخُ مِنَ اللَّيْلِ كُلِّهِ، دن کو پوری رات سے کھینچ لیا جاتا ہے، وَكَذَلِكَ اللَّيْلِ مِنَ النَّهَارِ كُلِّهِ، ایسی رات کو پورے دن سے کھینچ لیا جاتا ہے، اس میں گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے۔ چلیں، کہتے ہیں وَقَدْ ضَعَفَ ابن جریر قول قتادہ ہا ہنا، وقال، اور کیا کہا جی، پڑھیں جی، انما، اور کہتے ہیں کہ علاج کا معنی کیا ہے، اس کو لے لینا، اس کو اس سے لے کے اس میں داخل کر دینا، اس سے لے کے اس میں داخل کر دینا جی، اور یہ چیز مراد نہیں ہے اس آیت میں، کون سی آیت میں، سلخ والی آیت میں جی، اور یہ بات جو ابن جریر نے کہی ہے بالکل ٹھیک ہے، ابن کثیر بھی اس کی تائید کر رہے ہیں جی۔ جب یہ چیز طے ہو گئی تو جو معتبر ہے اس معاملے میں وہ کیا ہے، صحت النظر، غور و فکر کا درست ہونا، یعنی کہ یہاں پہ غور و فکر قتادہ کی طرف سے درست نہیں ہو سکا جی جی۔ ہاں، تو تفسیر اجتہادی میں جس کا اعتبار ہے وہ 2 چیزیں ہو گئیں، صحت النظر و قوت الاستنباط، اور نمبر 2 وتجرد من کل ہوا و بدعہ، ایسے ہی نا علماء کرام، اور سوئے ہوئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، یعنی کہ اجتہادی تفسیر کے درست ہونے میں کتنی شرطیں ہیں، 2، نمبر 1 صاحب تفسیر غیر متعصب ہو، اور نمبر 2 کیا، اس کی نظر جو ہے وہ کافی قوی ہو، اس کا استنباط کافی مضبوط ہو،
تاکہ کہیں وہ غلطی نہ کھائے. جی تو جب یہ چیز پائی جائے، موجود ہو، فَإِذَا تَوَفَّرَ هَذَا، جب یہ چیز موجود ہو اور یہ خالی ہو کس سے؟ اس معارض سے جو اس سے زیادہ قوی ہو. جی تو یہ چیز ترجیح دینے والی بن جائے گی، ایسی تفسیر اجتہادی وہ مرجح بن جائے گی اس قول کے لیے جو اس کے مطابق ہوگا، اس قول کے برخلاف اس قول پہ جو اس کے برخلاف ہوگا. وَهُوَ مضمون هذه القاعدہ، اور یہی اس قاعدے کا مفہوم ہے، اور یہی اس قاعدے کا کیا ہے؟ مفہوم ہے. اب رہے گی تطبیقی مثال. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ چلیں پڑھیں جی. اچھا پہلے تو یہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں آیت کیا ہے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب ان پہ رات چھا گئی. کن پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پہ. تو رآ کوکبا، انہوں نے کس کو دیکھا؟ ستارے کو. تو کیا کہا؟ ھذا ربی، یہ ہے میرا رب. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو رب کیوں کہہ دیا تھا؟ ستارے کو رب کیوں کہہ دیا تھا؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں یہ انہوں نے کہا تھا اس لیے کہ ان کو رب مل نہیں رہا تھا، رب کی تلاش میں لگے ہوئے تھے. کبھی جس کو دیکھتے، جس سے متاثر ہوتے اس کو رب بنا لیتے. کبھی کہتے جناب والا ستارہ رب ہے، وہ ڈوب گیا، کہتے ہیں یہ رب نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا یہ رب ہوگا، وہ ڈوب گیا تو یہ بھی نہیں ہے. سورج کو دیکھا یہ رب ہو گیا، وہ ڈوب گیا تو وہ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ کسی دن رب تک، حقیقی رب تک پہنچ گئے. تو یہ پھر ان کا مرحلہ کون سا تھا؟ نہیں، مرحلہ غور و فکر، نظر. یہ اس کو نظر کہتے ہیں. یہ کیا تھا؟ مرحلہ. اور جو ہے فی الحال اوپر دیکھیں کتاب میں سب کچھ ہے، پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بعد میں. یہ مرحلہ کون سا تھا؟ مرحلہ نظر، غور و فکر کا مرحلہ. رب کی تلاش میں تھے، رب مل نہیں رہا تھا. اور ٹھیک ہو گیا علماء کرام. اچھا دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں وہ نبی ہیں، نبی کو رب شروع سے ہی معلوم ہوتا ہے. یہ نہ کہیں نبی کو کفر و شرک تک نہ پہنچائیں، نبی کو کفر و شرک تک نہ پہنچائیں. یہ نہ کہیں کہ پہلے جناب کافر تھے، مشرک تھے، پتہ ہی نہیں تھا، کبھی جناب اس کو رب مان رہے ہیں، کبھی اس کو مان رہے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ کہتے ہیں یہ ان کا مناظرے کا انداز تھا. کون سا انداز تھا؟ بولیے کون سا انداز تھا؟ مناظرے تھا. ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کون؟ ان کا نام لوں؟ نام نہیں لینا چاہیے. اچھا ان کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کے سامنے انجان بن کے کہا. کیا بن کے کہا؟ انجان بن کے کہا کہ یہ ہے میرا رب. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی چلا جائے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر پہ اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے، اور ان کو ان کی وجہ سے کہہ دے یہ ہے میرے رب، یہ مجھے بیٹا دیں گے، یہ مجھے بیٹا دیں گے، میں دعا کرتا ہوں جناب 1 مہینہ آزماؤں گا، 1 مہینے کے بعد میرا نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتے. پھر کسی اور کی قبر پہ پہنچ گیا، نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتے، وہ بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ ان کا انداز تھا. یعنی کہ انہوں نے ان کی طرح بن کے کہا کہ یہ ہے میرا رب. لیکن پھر یہ کیا، یہ رب تو جا رہا ہے بھائی، یہ رب تو ڈوب گیا بھائی، رب تو ڈوبنے والا تو رب نہیں ہو سکتا. جب وہ ڈوب جائے گا تو میری حاجتیں کون پوری کرے گا؟ نہیں یہ رب نہیں ہے. پھر چاند کو دیکھ کے کہا ہاں یہ رب ہے، وہ خوش ہوئے، چلو اس کو رب مان لیا ہے، چلو آیا ہمارے دین پہ کچھ نہ کچھ تو آیا. لیکن جب ڈوب گیا کہ نہیں یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ ان کو بدل کر رہے ہیں. پھر سورج نکل آیا صبح، ہاں یہ رب ہے، وہ غروب گیا، نہیں یہ رب بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کا انداز تھا اپنی قوم کی اصلاح کا، یہ مناظرانہ انداز تھا. ایسا نہیں تھا کہ رب کو بھولے ہوئے تھے، رب پتہ نہیں تھا. اور سمجھ لگی علماء کرام. یہ 2 قول ہیں. اب ہم نے پہنچنا ہے دیگر آیات کی روشنی میں کس قول تک؟ راجح قول تک. کیونکہ ہمارا قاعدہ کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ القول الذی تؤیدہ آیات قرآنیہ مقدم علی ما عدم ذالک. ہاں جی شیخ فرقان اور سعد، جب ہم ترجمہ قرآن کلاس میں پڑھتے ہیں اس میں آیت کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے، اور کیا کرتے ہیں ہم اتنی دیر میں ہم نے 5 رکوع پڑھ لینے تھے ابھی تک، اور ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے علماء کرام آپ سے کہتے ہیں کہ ایسے دروس میں شریک ہوا کریں، یہاں سے موقع ملتا ہے تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا. کلاسز میں ٹائم کم ہوتا ہے تو موقع نہیں ملتا. چلیں اب دیکھیں. کیا یہ مقام نظر تھا یا مقام مناظرہ تھا؟ سمجھ رہے ہیں نا بات کو سیف اللہ؟ سمجھ رہے ہیں؟
چلیں آگے جی. یہ پہلا قول ہو گیا جی. ابراہیم علیہ السلام مسترشدن کیا تھے؟ رہنمائی طلب کرنے والے اور توحید کو طلب کرنے والے جی. حتیٰ کہ اللہ نے ان کو توفیق دے دی، اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کو توفیق دے دی جی، اور ان کو رہنمائی دے دی. تو یہ چیز جو وہ کہتے رہے تھے اس نے ان کو نقصان نہیں دیا استدلال کی حالت میں، کیونکہ بالآخر وہ حق تک پہنچ گئے جی. بلکہ یہ مقام مناظرہ اپنی قوم سے مناظرہ کرنے کا ہی مقام تھا جی، تاکہ ان کے لیے وعدے کریں باطل ہونا اس چیز کا جس پہ وہ تھے، اور وہ کیا تھی؟ بتوں کی عبادت. من کون سا ہوا؟ من بیانیہ. چلیں جی. اور یہی وہ قول حق ہے جس پہ قرآن دلالت کرتا ہے. یہ ہمارا قاعدہ ہو گیا، وَهُوَ الْقَوْلُ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ یہ ہمارا قاعدہ ہو گیا. آج کیسے ہی نا حنظلہ. چلیں جی. ہاں جی. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے بحث و مباحثہ کرنا، یہی چیز قرآن میں آئی ہے. اور قرآن میں ایک لفظ بھی نہیں آیا کہ وہ کسی زمانے میں مشرک تھے. جب یہ معنی کے مقام نظر تھا، اس کا مطلب ہے پہلے وہ مشرک تھے، کافر تھے نا. تو قرآن کی کسی ایسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کبھی مشرک رہے ہیں. ہاں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مناظرے وہ کرتے رہے ہیں. نمرود سے مناظرہ ہوا تھا، اچھا، اور اپنے باپ سے بھی مناظرہ ہوا تھا. یہ کام وہ کرتے رہے ہیں. چلیں جی آگے جی. اچھا دیکھیں، پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ جو پہلا قول ہے اس کی تائید کر رہا ہے قرآن. اب کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو دوسرا قول ہے اس کے باطل ہونے پہ بھی دلالت کر رہا ہے. دونوں کام کر رہا ہے. وہ پہلا دوسرا وہ آپ جس کو مرضی کہہ رہے ہیں، ترتیب اپنی اپنی ہے. سمجھا رہی علماء کرام؟ یعنی کہ مقام نظر والا جو قول ہے کہ وہ جناب والا رب کو تلاش کر رہے تھے، یہ قول جو ہے اس کے باطل ہونے پہ قرآن دلالت کر رہا ہے، اور مقام مناظرہ والے قول کی تائید پہ بھی قرآن دلالت کر رہا ہے. اور سمجھا رہی شیخ صاحب کہ نہیں آ رہی؟ چلیں دیکھیں جی. پہلا قول، وہ پہلا قول جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ مشرک بنا دیا ہے، فی فترۃ من زمانی، کسی زمانے میں. کون سا زمانہ؟ وقت نظر ہی، جب وہ غور و فکر کر رہے تھے. چاہے ان پہ وحی ہوئی تھی، چاہے وہ ان کے اوپر وحی سے پہلے کا زمانہ ہے یا ان کے بچپن کا زمانہ ہے. یا تو تھا بچپن کا زمانہ. کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام نا اصل میں پیدا ہوئے ہیں غار میں. کیا کہتے ہیں؟ غار میں پیدا ہوئے، کیونکہ خطرہ تھا، اس زمانے کا بادشاہ بچوں کو قتل کر رہا تھا. تو ان کی مان کو لے کے حمل کی آدمی کہاں چلی گئی تھی؟ غار میں. ادھر پیدا ہوئے، ادھر ہی رہے. باہر نکلے تو اب رب کی تلاش میں ہیں. ٹھیک ہے، تو چاہے آپ کہہ لیں کہ بچپن کے زمانے میں یہ ہوا کام، یا کہہ لیں بچپن کے بعد ہوا ہے لیکن نبی بننے سے پہلے. ٹھیک ہو گیا نا؟ آپ دوبارہ دیکھیں، یہ دیکھیں نا، سواء قبل ان یوحى الیہ او فی، چاہے یہ کام ان کے بچپنے میں ہوا ہے یا یہ کام بڑی عمر میں ہوا ہے لیکن وہی ہونے سے پہلے جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام سے شرک کی نفی کر دی ہے. یہ نمبر 1 آیت ہوگی جی. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے یا پیشوا تھے، امام تھے. امتن کے معنی امام بھی ہوتا ہے. اللہ کے فرما بدار تھے. حنیفاً، یکسو تھے، کہ اللہ کی طرف مائل تھے. ولم یکو، اور یکو میں ماضی کی نفی ہے کہ وہ مشرک نہیں رہے، کبھی بھی نہیں رہے مشرک. آگے چلیں جی. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم السلام کے دین کی پیروی کریں جو یکسو تھے. وما کان، یہ بھی ماضی کی نفی ہو رہی، ماضی کی، کبھی بھی مشرک نہیں رہے. آگے چھوڑ گئے، کیا چھوڑ گئے اب؟ ہاں چھوڑ گئے نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. میرے رب نے مجھے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. وہ دین ہے سیدھا، ابراہیم علیہ السلام کا دین، یکسو جو تھے. وما کان من المشرکین. جی آگے جی. ونفی الکون الماضی، اور کون ماضی والی کون، یعنی کانا، سمجھا رہی نا؟
اور ماضی کی کون کی نفی یستغرقو یہ احاطہ کیے ہوئے ہے جی، ہاں ماضی کے سارے زمانے کا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان پہ کبھی بھی شرک نہیں گزرا، ان پہ کبھی بھی شرک یوم ما کسی دن بھی ان پہ شرک نہیں گزرا جی. کیسے ممکن ہے کہ وہ غور و فکر کرنے والے ہوں اللہ کے معاملے میں، جب کہ اللہ نے ان کو پاک قرار دیا ہے کمال توحید کے ساتھ اور عدم شرک کے ساتھ جی. اور یہ چیز دلالت کرتی ہے پہلے قول کے باطل ہونے پہ اور دوسرے قول کی صحت پہ، جیسا کہ اس قاعدے نے بھی طے کر دیا ہے. قاعدے نے کیا طے کر دیا ہے؟ کون سا قول صحیح ہے؟ مقام مناظرہ والا، مقام مناظرہ والا جی. ائمہ تفسیر نے بھی اسی قول کو صحیح قرار دیا اور راجح قرار دیا ہے. جزئی اور چلیں ان مفسرین کے کئی کا آپ نے نام بھی پہلے نہیں سنے ہوں گے، اسی بہانے سن لیتے ہیں کہ نہیں سن لیتے؟ کوئی تعلق قائم ہو رہا ہے کہ نہیں ان سے؟ رشتہ داری قائم ہو رہی ہے نا؟ چلیں جی ہاں جی. لو جی اس قاعدے کی تائید کر رہا ہے. یؤید کا فاعل کدھر ہے؟ وہ آگے قاعدہ اس قاعدے کی تائید کر رہا ہے اس چیز میں جس کو اس قاعدے نے طے کیا ہے اس مثال میں، یعنی کہ جس قول کو اس قاعدے نے راجح قرار دیا ہے اس قاعدے کی اس معاملے میں تائید کر رہا ہے ایک اور قاعدہ. وہ کون سا؟ القول الذی، وہ قول جس کی تائید کرتے ہیں کون؟ سیاق میں پائے جانے والے قرائن، اس کو ترجیح ہوگی اس قول پہ جو اس کے خلاف ہوگا جی. وہ کیسے جی؟ وضاحت کریں جی. ہاں جی سیاق نے یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو پہچان چکے تھے اس قصے کے ہونے سے پہلے، اس واقعے کے ہونے سے پہلے جی. اور یہ دو جگہ پہ ایک جگہ پہ بھی نہیں جی. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا خبر دینا عنہ کن کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنے باپ کو مخاطب کیا تھا ناہیا لہو، ان کو روکتے ہوئے کس چیز سے؟ بتوں کی عبادت سے، مقررن اور ثابت کرتے ہوئے ضلالہ اس کی گمراہی کو، من فعل ذلک جو یہ کام کرے. کون سا کام؟ بتوں کی عبادت کا. اس کا مطلب ہے کہ رب کو پہچانتے ہیں وہ جی. جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو وادی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. ایت نمبر کون سی ہے دیکھیں؟ 74. کون سی ہے؟ اور دیکھیں علماء کرام بولیے نا کون سی آیت ہے؟ 74. اب آگے دیکھیں جی جی. اچھا یہ تھا کیا پہلی جگہ فی موضعین کہا تھا نا اوپر، اور اب الموضع الاخر دوسری جگہ ترتیب و قولی تھا، ترتیب آئی ہے فا دیکھیں جی. ہاں جی اچھا ابھی اوپر ہم نے پڑھی آیت نمبر 74 ایسے ہی ہے. اب ذرا آیت نمبر 75 کو پہلے دیکھیں، 75 کو 76 کو بعد میں دیکھنا ہے. 75 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح ہم دکھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی عظیم بادشاہت، یعنی کہ ہم دکھا رہے تھے کہ دیکھو آسمان و زمین کے ہم بادشاہ ہیں، ان کو مشاہدہ کروایا ہم نے، اور تاکہ وہ ہو جائیں بالموقنین کن میں سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم بادشاہت کا ملاحظہ اس کو نوٹ کر رہے ہیں اور اللہ کے اوپر ان کو کیا ہے؟ یقین ہے. اور یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 75. اس کے بعد ہے فلما تو فا کے ساتھ 76. تو اس کے بعد یہ کام ہوا کہ جب ان پہ رات چھا گئی تو انہوں نے ستارے کو دیکھا. تو ابراہیم علیہ السلام تو رب کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یقین ہے رب پہ. اور سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی علماء کرام؟ چلیں آگے جی. ہاں جی تو اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تھے موقناً اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، منادراً قوم سے مناظرہ کرتے ہوئے، محاجا لہم ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ نے کہا وحاجہ قومہ ان سے ان کی قوم نے بحث و مباحثہ کیا جی.
لو جی آیت نمبر 83 نے تو مزید فیصلہ کر دیا کہ اس ساری گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری حجت تھی، ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف دی تھی۔ چلیں جی آگے۔ لو جی دیکھیں، مقام مناظرہ تھا، نظر نہیں، اس کو طے کیا پہلے ہمارے قاعدے نے، آج والے قاعدے نے۔ کون سا؟ القول الذی تؤیدہ، اچھا جس قول کو اس قاعدے نے راجع قرار دیا اسی قول کو دوسرا قاعدہ راجع قرار دیا، القول تؤید قرآن فی سیاق من المحل۔ اب ایک اور قاعدہ جی، ویؤید عصمت النبوہ، نبی معصوم ہوتے ہیں کفر و شرک سے جناب والا۔ یہ بھی قاعدہ ہمارے پاس جی نعمان، کون سا قاعدہ ہے یہ؟ عصمت نبوت والا، کل قول تعانا فہو مردود۔ چلیں جی اپنے جی ہاں جی، انبیاء کرام معصوم ہیں ہر اس چیز سے جو اس عصمت کو کیا کرے، مجروح کرے جی، یا جو چیز مقام نبوت کو چھوئے جی، اور شرک ان میں سے سب سے عظیم چیز ہے جو مقام نبوت کے برخلاف ہے جی۔ نبی بھیجے ہی گیا اس کام کے لیے کہ شرک کی نفی کریں اور توحید کا اثبات کریں جی۔ چلیں جی علماء کرام، وعدے ہو گیا جی۔ چلیں اب آئندہ ملاقات ہماری عید کے بعد ہونی ہے۔ یہ ناغے جو آ رہے ہیں ان سے کام خراب ہو رہا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سال ناغے بہت کم ہوں گے، کیونکہ میں نے سارے جمعے اب الحمدللہ اسی مسجد میں کر دیے ہیں۔ کوئی جمعہ کبھی شاذ و نادر آگے پیچھے جایا کروں گا، ورنہ بنیادی طور پہ چاروں جمعے کہاں ہوا کریں گے؟ اسی مرکز میں۔ تو اس لیے امید ہے کہ ناغے بہت کم ہوں گے، اور آپ بھی ناغے انشاءاللہ اب نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سال ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ ختم ہو جائے گی سال انشاءاللہ۔ ہاں جی، نئے لڑکے یہ بتائیں کتاب مفید ہے کہ غیر مفید ہے؟ جی فرقان بیٹا، تو اس کتاب کی خاطر گھر سے جلدی آ جانا۔ کوئی سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ بہت سستا ہے۔ تو اس لیے یہ کرکٹ، یہ گپیں وغیرہ، یہ ماں والدہ محترمہ کے ساتھ بیٹھنا، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ زائل ہو جائیں گی، علم باقی رہتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو پوری زندگی آپ کے کام آئے گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کا تعلق اس کتاب کے ساتھ اب رہے گا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، کیونکہ جو ہی آپ کو یہ آیتیں پڑھا کریں گے آپ کو یہ کتاب یاد آئے گی، آپ کو بلائے گی، یہ کہے گی مجھے کھولو، یہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہونا ہے۔ یہ کتاب خود آپ کو بلایا کرے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا تفسیر کے ساتھ تعلق مضبوط بنا دے، اور آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ تشریف لائے، وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، وقت میں برکتیں ڈالے۔ یہ حسن پیچھے ہی بیٹھا رہا، مجھے ابھی نظر آیا، شروع میں جب آیا نظر آیا تھا، ابھی نظر آیا مجھے۔ اللہ کے بندے پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ چلیں ٹھیک ہے جی مشائخ جی، شیخ صاحب، شیخ عدنان حافظکم اللہ، ان بچوں کا خیال کیا کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ میری آپ سے بات ہوئی تھی نا اس کے مطابق۔ چلیں جی مشائخ جا سکتے ہیں۔